کہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے بتایا کہ 3 مہینے ہو گئے مجھے یہاں آئے سوئٹزرلینڈ میں اپنا چندہ بھجوایا ہے. تو انہوں نے مبلغ نے کہا کہ 3 مہینے کا چندہ بھی اتنا نہیں بنتا. انہوں نے کہا نہیں، 6 مہینے میں پہلے میں ایک ایسے ملک میں رہا ہوں جہاں جماعت نہیں تھی، اور وہ چندہ بھی میرے ذمہ بقایا تھا، اس لیے میں نے یہ کل اتنی بڑی رقم بھجوائی ہے، سوئس فرانک 9000 فرانک. تو یہ ہے ایمان کا معیار ان لوگوں میں کہ بندوں کو علم نہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے حساب ہر وقت صاف رکھ رہے ہیں. تو ایک احمدی دوست پاکستانی ہیں، ایک کمپنی میں کام کرتے تھے سوئٹزرلینڈ میں. انہوں نے چندے کی ادائیگی کے لیے 5000 سوئس فرانک کا وعدہ لکھوایا. کمپنی کی طرف سے 5000 کا بونس ملنے کا امید تھی، لیکن ساتھ ان کو یہ بھی تھا کہ جو بونس ملے گا یہ کچھ دوسری ذاتی ضروریات پہ خرچ کرنا ہے. پھر جب یہ پتہ لگا کہ چندہ کے وعدہ بھی اتنا لکھوایا ہوا ہے، اس کی ادائیگی کا وقت قریب ہے، تو اس کو انہوں نے چندے میں ادا کرنے کے لیے بتا دیا کہ چندہ ادا کر دوں گا میں انشاءاللہ، اور کر بھی دیا، اور اپنی ضرورت جو ہے پیچھے پھینک دی. بعد میں انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا فضل فرمایا کہ فرم نے ان کو 5000 کے بجائے 10,000 یورو دگنا کر کے بونس عطا دیا. اس طرح ان کا ذاتی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور وقف عید کا وعدہ بھی پورا ہو گیا. پھر اسی طرح ہمارے مبلغ سلسلہ بینن کے لکھتے ہیں کہ جماعت کے ہمارے معلم ایک جگہ چندہ لینے گئے قریب عید کا، تو عبداللطیف صاحب نے 3100 فرانک صیفہ چندہ دیا اور کہا کہ دعا کریں اگر اللہ تعالیٰ مزید آمدن بھیج دے تو مزید چندہ بھیجوا دوں گا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی ہفتے لطیف صاحب نے معلم کو بلوایا اور مزید 7000 فرانک صیفہ چندہ دے دیا اور کہا جس دن میں نے تمہیں 31000 فرانک صیفہ چندہ دیا تھا اسی دن ایک مریض آ گیا تھا جس کے علاج پر اس نے مجھے 34000 کی رقم دی پہلے، لیکن پھر یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے، 3000 فرانک واپس لے لیا کہ اس کی مجھے ضرورت ہے، اور 31000 فرانک مجھے دے دیا. تو کہتے ہیں فوراً میرے دل نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی 10 گنا بڑھا کر یہ رقم دی ہے، 3100 کی جگہ 31000، اس لیے میں نے اپنا یہ چندہ بڑھا کے تمہیں بھجوا رہا ہوں 7000. اسی طرح لائبیریا کے مبلغ ہمارے لکھتے ہیں کہ ایک جگہ دورے پر گئے تو 8 سالہ طفل نے ان کے چھوٹے چھوٹے کام کیے، پانی لانا، بیگ رکھنا وغیرہ، گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، بڑی جوش اور جذبے اور خدمت سے مبلغین خدمت کرتے ہیں بچے بھی وہاں. تو مربی صاحب نے خوش ہو کر اسے 5 لائبیرین ڈالر انعام دیا، اور بڑی معمولی ویلیو ہے لائبیرین ڈالر کی. نماز کے بعد جب مربی صاحب نے احباب جماعت کو تحریک جدید کے چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی اور خاص طور پر زور دیا کہ بچوں کو بھی ضرور شامل کیا کریں، تو وہی بچہ اٹھا اور اپنے والد کے کان میں جا کے بتایا کہ میں نے بھی چندہ دینا ہے اور میرے پاس پیسے ہیں. وہ آپ نے کہا اگر تمہارے پاس ہیں تو دے دو. تو چنانچہ بچے نے وہی $5 جس کو ملے تھے چندے کے طور پر ادا کر دیے. تو اس بچے کے اس جذبے کا یہ اثر ہوا باقی بچوں پر بھی، انہوں نے بھی اپنے والدین سے پیسے لے کے اس میں تحریک میں شامل ہونا شروع کیا. کرغزستان کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک نوبائے دوست نے تقریباً 3 سال قبل بیعت کی تھی ضمیر صاحب نے، اور 2008 میں جو 7 سالہ خلافت جوبلی کا جشن منایا گیا تو مرکزی ہدایات کی روشنی میں کچھ رقم مقامی سطح پر بھی اکٹھی کی گئی تھی. ان کی تنخواہ $66 تھی اس وقت، غریب ملک ہے. کہتے ہیں جب ہمارے محلے کو بشارت احمد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ بھی جوبلی کے جلسے کے لیے وعدہ لکھوائیں، تو انہوں نے $40 وعدہ لکھوایا، اور جب انہیں تنخواہ ملی تو سیدھے مشن ہاؤس آئے اور یہ کہہ کر اپنا وعدہ ادا کر دیا کہ گھر جاؤں گا تو خرچ ہو جائیں گے. اس طرح وہ گھر صرف $22 لے کر گئے
$44 وہیں دے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بھی بہت قدر کی۔ تھوڑے عرصے میں ان کو ایک اور اضافی کام مل گیا جہاں انہیں تقریباً $150 اضافی ملنے شروع ہو گئے، اور اب تقریباً 3 ماہ سے ایک غیر ملکی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اب ان کی تنخواہ $770 ہے۔ اور انہوں نے پھر اب وصیت بھی کر دی ہے۔ جب ان کو مربی نے کہا کہ وصیت کے بعد آپ کو 1/16 کے بجائے 1/10 چندہ دینا پڑے گا، تو انہوں نے کہا میں نے جس دن سے بیعت کی ہے میں تو اس دن سے 1/10 دے رہا ہوں۔ اسی طرح ایک نوبائے خاتون کرغزستان کی ہیں، جلدی صاحبہ، بہت مخلص ہیں، 1 سال ہوا ان کو بیعت کیے ہوئے، لیکن اس عرصے میں انہوں نے چندہ نہیں دیا تھا۔ جب ان کو چندے کے بارے میں بتایا گیا، اس کی اہمیت واضح کی گئی اور بتایا کہ کون کون سے چندے لازمی ہیں، کون کون سے اپنی مرضی سے آپ نے دینے ہیں، تو انہوں نے فوراً وہاں سے اٹھ کے گئیں جب ان کو تاریخ کی جا رہی تھی مسجد میں، اور اگلے دن صدر صاحب کو کہا کہ میں ابھی ملنا چاہتی ہوں۔ تو صدر صاحب نے کہا کہ میں تو ابھی کہیں کام جا رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے فوراً ملنا ہے۔ چنانچہ وہ آئیں اور 15,000 کرغیز سوم ان کو چندہ دے دیا۔ انہوں نے صدر صاحب نے پوچھا کہ اتنا بڑی رقم؟ انہوں نے کہا میں نے پورا حساب کیا ہے اور یہ میری سال کی آمد پہ چندہ بنتا ہے، اور مختلف طریقات کا چندہ بھی ہے اس پہ، اس لیے میں دے رہی ہوں، اور چنانچہ پورا 1 سال کا چندہ ادا کر گئی۔ تو یہ ہیں اخلاص و وفا کے قصے ان لوگوں کے جو نئے بھی ہو رہے ہیں، قربانیاں کرنے کے، کس طرح ان میں جوش و جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ ان چند واقعات کے بعد اب میں وقفہ جدید کے نئے سال کا اعلان کرتا ہوں اور کچھ قوائف پیش کرتا ہوں۔ 2 جنوری سے وقفہ جدید کا سال بھی شروع ہوتا ہے، 54واں سال ہے یہ، نہ 54واں ختم ہوا ہے، 55واں سال شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل قربانی اس میں دنیا کی جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق بہت ساری رپورٹس افریقن ملکوں کی بعض جگہوں سے نہیں بھی آتی یا لیٹ آتی ہیں، شامل نہیں کی جاتی۔ 46,93,000 سے اوپر ہے پاؤنڈ کی وصولی ہے، اور گزشتہ سال کی وصولی کے مقابلے پر لگ بھگ سے 5,10,000 پاؤنڈ زیادہ ہے الحمدللہ۔ پاکستان حسب سابق پہلی پوزیشن میں ہی ہے، اور باوجود اس کے کہ معاشی حالات بہت خراب ہیں وہاں، قربانیوں میں انہوں نے کمی نہیں آنے دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے، اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر شر سے ان کو پناہ میں رکھے۔ اس کے بعد امریکہ ہے، امریکہ بھی کے بعد پھر برطانیہ ہے۔ برطانیہ میرا پہلے خیال تھا وکالت مالکہ کے دوسرے نمبر پر آ رہا ہے، لیکن امریکہ والوں نے اپنی آخری رپورٹ جو مجھے بھجوائی اس کے بعد برطانیہ کو انہوں نے تھوڑا سا پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ بڑا معمولی فرق ہے، تقریباً 11,000 پاؤنڈ کا۔ پہلے جو پہلی لسٹ بنی تھی اس میں برطانیہ نمبر 2 ہی تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو میرے پاس رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق پھر ان کو نمبر 3 کرنا پڑا۔ اور لیکن اضافہ جو ہے برطانیہ کا یہ بھی غیر معمولی اضافہ ہے، بڑا حیرت انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چندہ دینے والوں کے اموال و نفوس میں انتہا برکت ڈالے۔ اور یہاں بھی معاشی حالات حالانکہ خراب ہیں، پھر یہ کہ دوسرے اخراجات بھی ہیں، چندے بھی ہیں، مسجدیں بھی تعمیر کرنے کی طرف توجہ ہو رہی ہے، اس کے باوجود تحریک جدید میں بھی اور وقفہ جدید میں بھی UK جماعت نے غیر معمولی اضافہ اللہ کے فضل سے کیا ہے، اور یہی چیز ہے جس سے لگتا ہے کہ حتیٰ تنفقوا مما تحبون کی روح کی ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کرے باقی بھی ہر قسم کی نیکیوں میں یہاں کی جماعت آگے بڑھنے والی ہو، اور اسی طرح دنیا کی ساری جماعتیں بھی۔
لجنہ یو کے نے بھی بہت بڑا کردار اس میں ادا کیا ہے، بڑی اونچی چھلانگ لگائی تھی تاریخ عید میں بھی اور وقف عید میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں اور بچیوں کو بھی جزا دے۔ برطانیہ نمبر 3 ہے، اس کے بعد جرمنی ہے نمبر 4 پہ، پھر کینیڈا ہے، پھر انڈیا ہے، پھر آسٹریلیا ہے، پھر انڈونیشیا ہے، پھر بیلجیم ہے اور سوئٹزرلینڈ ہے۔ اور مقامی کرنسی میں جو اضافہ ہے اس کے لحاظ سے نمبر 1 پہ انڈیا ہے، جنہوں نے کافی غیر معمولی اضافہ کیا ہے، تقریباً 36%۔ پھر بیلجیم ہے، باوجود چھوٹا سا ملک ہونے کے، چھوٹی سی جماعت ہونے کے، انہوں نے بہت بڑا جمپ لیا ہے، تقریباً 30% کا اضافہ کیا ہے۔ پھر آسٹریلیا ہے، پھر برطانیہ ہے اور پھر انڈونیشیا۔ اور چندوں کی ادائیگی کے لحاظ سے فی کس امریکہ پہلے نمبر پہ ہے، پھر سوئٹزرلینڈ، پھر برطانیہ، پھر بیلجیم، پھر آئرلینڈ۔ اس لیے لگتا ہے کہ امریکہ تو اپنے ایک اس ایسی پوائنٹ پہ پہنچا ہوا جہاں شاید مزید جب تک تعداد میں اضافہ نہ کریں اضافہ ممکن نہیں، لیکن برطانیہ میں گنجائش موجود ہے اور پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 5 جماعتوں میں نمبر 1 گھانا ہے، پھر نائجیریا ہے، پھر موریشس ہے، پھر برکینا فاسو ہے، پھر یوگنڈا ہے۔ وقف عید کا چندہ ادا کرنے والوں میں بھی اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 90